بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے ہفتے ہم نے اسم تفضیل کی تعریف، اس کے بنانے کا طریقہ اور پھر اس کی گردانیں وہ ہم نے پڑھی تھیں، تو میں پہلے وہی سبق جو ہے وہ سنوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آج کا نیو لیسن جو ہے قواعد النحو سے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آمنہ آپ بتائیں اسم تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک مشتق، اس صفت، کو مشتق نہیں کہتے، مشتق کہتے ہیں۔ جی مشتق، جو یہ بتائے کہ ایک صفت دو یا دو سے زائد اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے، جیسے زید عالم من بکرین، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ کہ اسم تفضیل کا صیغہ مذکر افعالو اور صیغہ مونث فولا کے وزن پر آتا ہے، اور یہ ہمیشہ تین حرفی ثلاثی مجرد سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے آپ اس کے گردان بھی سنا دیں، صیغے سنا دیں، مذکر اور مؤنث دونوں۔ ناصرہ والا کی ناصرہ سے سنا دیں جی۔ انصر انصران عنصر نہیں انصرون ہے، عناصر عنصر نہیں ہے، انصرو۔ انصرو انصران انصرون عناصر انیسر نصرہ نصریان نصریات نصر نصیرہ۔ نصیرہ۔ چلے ماشاءاللہ، جی آگے عائشہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اس میں تفضیل کی تعریف سنائیں پہلے۔ وہ اسم مشتق جو یہ بتائے کہ ایک صفت دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے، جیسے زید عالم من اعلم، زید اعلم عالم من بکرین زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کا صیغہ مذکر افعلو ٹھیک ہے، اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور یہ ہمیشہ تین حرفی ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کی گردان سنا دیں۔ سر کس سے سناؤں؟ عالم سے سنا دیں، سر اکثر سے سنا دوں؟ سنا دیں، انصر سے سنا دیں۔ اکسلو اکسلو اکسلانی اکسلونا اغاسلو اغیسلون۔ ٹھیک ہے، غسلہ غسلیانی غسلیاتن غسلن غسیلہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے دانیال احمد۔ شیخ صاحب میرا نام لیا آپ نے، دانیال آدم۔ ہاں چلیں آپ سنائیں۔ شیخ صاحب میں بڑا معذرت خواہ ہوں، میں میرے کچھ گھر میں ایسی مسئلے چل رہے تھے کہ میں بڑے دنوں سے کلاس میں آ نہیں سکا ہوں، ابھی بھی چیزیں سدھری نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ میں نے کوئی کلاس پیچھے کیا نہیں کی جی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ارم والی آپ بتائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ اسم جس میں ایک صفت دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جائیں اور اس میں اس طرح سے پائی جائیں کہ ایک شے کی صفت جو ہے وہ دوسرے سے بڑھ کر ہو، وہ اسم مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے زیدن عالم من بکرین، کے زید جو ہے وہ بکر سے بڑا عالم ہے، تو اس میں جو ہے وہ بڑھوتری پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ اسم مشتق ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردانیں؟ یہ بچوں کو ذرا خاموش کروا دیں۔ جی سر، اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ اسم تفضیل کا جو صیغہ ہے مذکر افعالو اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ تین حرفی افعال سے آتا ہے جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ صحیح ہے، چلیں مذکر اور مؤنث کی گردانیں سنا دیں۔ کس سے سر؟ عالم سے سنا دیں، آنسر سے؟ عالم۔
عالم عالم عالمانی عالمون عالم وعلم علماء علم تنوین آ جائے گی آخری صیغے میں، علم جی جی علم علم یعنی علمیاتن علمیانی علمیاتن علم یعنی علمیاتن علم علما علم علیمہ. جی علم علیما. چلیں جی ماشاءاللہ آگے ہیں عرفان قیوم. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ سنائیے، تعریف، بنانے کا قاعدہ اور گردانے، تینوں چیزیں سنائیں. شیخ صاحب جو اس میں تفضیل ہے یہ وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی کہ دو چیزیں وہ سیم ہی خوبیاں رکھتی ہیں نا، تو اس میں بتاتا ہے کہ اس کی جو خوبی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. جیسے اب زید اور اکبر دونوں عالم ہیں، لیکن زید جو ہے وہ اکبر سے زیادہ یعنی کہ علم کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، تو زید عالم من بکرین. ٹھیک ہے، تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے دو الفاظ ہیں ہمارے پاس، ایک افعلو اور ایک فعلا. ٹھیک ہے، ان کے یہ بیسیکلی ترازو ہے ان دو کے، اسی وزن پر یہ ساری گردانیں ڈیفائن کی جاتی ہیں. جیسے افعلو سے افعلو، افعلان، افعلونا، افائلو، اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے افعیلن. اور جو ہمارے پاس مونس کے لیے ہے فعلا، فعلیان، فعلیاتن، اور فعالن اور فعیلا. ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جزاک. جی آگے نور حرا آپ سنائیں. اسم تفصیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صرف اسم دو یا دو سے مشتق، زیادہ اشیاء. مشتق، مشتق نہیں کہنا، مشتق. اسم تفصیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صرف دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے اور ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے. جیسے زید اعلم من بکرین، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا صیغہ مذکر افعالو کے وزن پر اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے. جی گردان بھی پوری سنا دیں. انصر، انصرانی، انصرونا، عناصر، انیصر، انیسرن، انیسرن، انیصر، نصرہ، نصریانی، نصریات، نصر، نصیرہ. نصیرہ. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. شیخ میں آج پریزنٹیشن دوں گی اس کی. چلیں میں لیسن پڑھا لوں، اس کے بعد آپ کو آخر میں انشاءاللہ ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے لیسن میں ہم نے فاعل، مرفوعات میں سے جو فاعل ہے اس کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی تھی، اور آج ہم فاعل کے اعتبار سے فعل کے جو احکام ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو فاعل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ فاعل جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر یہ اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے فعل ہو اور اس کے بعد فاعل آ جائے. جیسے قام الرجل، تو اس مثال میں قام فعل ہے اور الرجل اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جبکہ ایک اس کی قسم ہے اس میں ضمیر، یعنی فاعل جو ہے وہ ضمیر ہو، چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو. جیسے الرجل قام، تو اب یہ جو الرجل ہے یہ مبتدا ہے اور قام جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے، اور وہ اس میں پوشیدہ ہے، اور وہ جو ہے الرجل کی طرف لوٹ کر جائے گی. الرجل مبتدا، قام فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الرجل مبتدا کی خبر بن جائے گی. تو یہاں جو ہے فاعل پوشیدہ ہے، مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. تو فاعل جہاں بھی موجود ہو وہ مرفوع ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو مرفوعات پڑھا ہے کہ مرفوعات جو ہیں یہ 8 ہیں، جس میں فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اس میں حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے،
ما ولا مشابہ بلیس کا اسم ہے، لا نفی جنس کا کی خبر ہے. تو یہ جو مرفوعات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم فاعل بن رہا ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا، نائب فاعل بن رہا ہوگا تو مرفوع ہوگا، مبتدا بن رہا ہوگا تو مرفوع ہوگا، خبر بن رہا ہوگا تو مرفوع ہوگا. یا پھر وہ انا جو پھر مشبہ بالفعل ہے، انا انا کا انا لیت لکنہ لعل، ان کی خبر بن رہا ہوگا تو مرفوع ہوگا. افعال ناقصہ کا اسم بنا ہوگا تو مرفوع ہوگا، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم بنا ہوگا تو مرفوع ہوگا، اور لا نفی جنس کی خبر بنا ہوگا تو مرفوع ہوگا. لیکن یہاں مرفوع ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر پیش ہوگی، کیونکہ وہ محل رفع میں ہے، یعنی رفع کے محل اور رفع کی جگہ پر واقع ہے. یعنی اگر کوئی بھی اسم فاعل کی جگہ پر واقع ہے، نائب فاعل کی جگہ پر واقع ہے، مبتدا کی جگہ پر واقع ہے، اسی طرح خبر کی جگہ پر واقع ہے، تو اس کو ہم رفع مرفوع تو کہیں گے، لیکن اس کا رفع جو ہے وہ کبھی تو پیش کی حالت میں آ جائے گا، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے اسماء موربہ بالحروف اور اسماء موربہ بالحرکات میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہت سارے اسم ایسے ہیں کہ جن کی رفع حالت جو ہے وہ پیش کے ساتھ نہیں آتی ہے، بلکہ ان کی رفع حالت مختلف دیگر چیزوں کے ساتھ آتی ہے. جیسے تثنیہ کا اعراب ہے تو تثنیہ میں قام الرجل، اب یہاں تو اسم مفرد منصرف تھا تو قام الرجل ہو گیا، اور اگر یہاں پر تثنیہ ہوتا تو یہ ہونا تھا قام الرجلان. تو رجلان جو ہے اس کی بھی رفع حالت، لیکن تثنیہ کی رفع حالت جو ہے وہ الف نون کے ساتھ آتی ہے، اور نصبی اور جری حالت جو ہے وہ یا ما قبل مفتوح اور نون کے ساتھ آتی ہے، جاء الرجلان رأیت الرجلین. اور اسی طرح اگر یہاں پر جمع مذکر سالم کا صیغہ جو ہے وہ آ جائے، قام الرجل کی بجائے قام المسلمون، تو جمع مذکر سالم کے اعراب میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ واو کے ساتھ اس کی رفع حالت آتی ہے. تو فاعل اگر اسم مفرد منصرف بن رہا ہو تو وہ مرفوع ہوگا، لیکن اس کا رفع پیش کے ساتھ آئے گا. اگر تثنیہ فاعل بن رہا ہے تو اس کا رفع جو ہے وہ الف کے ساتھ آئے گا. اگر جمع فاعل بن رہا ہے تو اس کا رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ آئے گا. اسی طرح اسماء ستہ مقبرہ کا اعراب ہم نے پڑھا، جیسے جاء ابوکا، تو اگر اسماء ستہ میں سے کوئی اسم جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے تو اس کا رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ آئے گا. اور بہت سے اسماء ایسے بھی ہیں جن کا رفع ویسی تقدیری آتا ہے، جیسے ہم نے اسم مقصور کے بارے میں پڑھا، جیسے جاء موسیٰ، جاء عیسیٰ، یحییٰ، الکمثرہ. یہ جتنے اسماء جو اسم مقصور ہیں ان کا اعراب ویسے ہی تقدیری آتا ہے، وہ ظاہری طور پر آتا ہی نہیں ہے. تو اصل میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی اسم کا محل رفع میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر پیش ہی ہوگی. اس کا رفع جو ہے وہ کبھی پیش کی حالت میں ہوگا، کبھی واو کی حالت میں ہوگا، کبھی الف کی حالت میں ہوگا، اور کبھی جو ہے وہ مخفی ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. اب آگے صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کوئی فعل آتا ہے تو فاعل آتا ہے، تو فاعل کے اعتبار سے پھر فعل کو دیکھتے ہیں کہ فاعل کیسا ہے اور اس فاعل کے لیے ہم نے فعل کیسا لے کر آنا ہے. مثلا بسا اوقات فاعل جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ بھی ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ فاعل جو ہے وہ کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے یہاں پر پڑھا جیسے قام الرجل، اور کبھی وہ اس میں ضمیر بن جاتا ہے. تو اس میں ضمیر جب وہ بنے تو پھر بھی فاعل کو دیکھیں گے کہ وہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے یا وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے. تو اس اعتبار سے فعل کا صیغہ جو ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے. تو اس کے بنیادی طور پر جو ہے وہ دو قواعد ہیں، اور ان دو قواعد کے اندر ہی ساری شکلیں اس کی آ جاتی ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو، جس طرح اوپر ہم نے اس میں ظاہر کی مثال پڑھی قام الرجل، یعنی پہلے فعل ہو اور اس کے بعد اس کا فاعل کا صیغہ ہو. فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے. یہ اتنا قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. ہاں اس میں مذکر فاعل کے لیے مذکر کا صیغہ اور مؤنث فاعل کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا جاتا ہے.
यानी जब फाइल इसमें जाहिर है तो मुजक्कर मुअन्नस का तो एतबार होगा, लेकिन वाहिद तस्नीया जमा तीनों हालतों में वाहिद का सीगा ही आएगा। अब उसकी मिसालें देखें जिससे आपको बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। जैसे जालस तालिबु, तालिब इल्म बैठा है, तो अब ये जो जालसा है ये फेल है, अत्तालिबु उसका फाइल है, तो यहाँ अत्तालिबु फाइल जो है ये इसमें जाहिर है, यानी अल्फाज में मौजूद है, और फिर ये वाहिद है, तो अत्तालिबु वाहिद है, तो जालसा फेल भी वाहिद आ गया। आगे है जालसा अत्तालिबानी, दो तालिब इल्म बैठे, तो यहां पर जालसा फेल तो वाहिद ही है, लेकिन फाइल जो है वो तस्नीया है, तो जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा क्या आएगा, वाहिद आएगा, बेशक फाइल वाहिद हो या तस्नीया हो या जमा हो। तो अत्तालिमु में फाइल जो है ये वाहिद है, अत्तालिबानी में फाइल तस्नीया है, और अत्तालबातु में फाइल जो है ये जमा है। तो तीनों हालतों में फाइल वाहिद हो, फाइल तस्नीया हो या फाइल जमा हो, तीनों हालतों में फेल वाहिद ही रहा। अब इसमें फेल जो है वो तस्नीया या जमा नहीं हुआ, जालासा से जालासा या जालासू ऐसा नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुजक्कर मुअन्नस का ख्याल रखेंगे। अब जो अत्तालिबु है ये भी मुजक्कर है, अत्तालिबानी भी मुजक्कर है, अत्तालबातु जमा ये भी मुजक्कर है, तो तीनों सीगे मुजक्कर थे, लिहाजा फेल का सीगा मुजक्कर ही आया, मुअन्नस नहीं आया, लेकिन उसके साथ वो वाहिद ही रहा। उसके बाद है कि अगर फाइल जो है वो मुअन्नस हो, जैसे जलसति तालिबतु, तालिबा बैठ गई, तो जब फाइल मुअन्नस हो जाए तो फेल फिर मुअन्नस आ जाता है। अब इसको हम जलसत तालिबतु नहीं कहेंगे, जलसत तालिबु तालिबतु, बल्कि ये जलसत, तो ये इसके नीचे जो जेर आई है ये इज्तिमाए साकिनैन की वजह से आई है। जब दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें से पहले को जेर देते हैं। असल था जलसत और आगे था अत्तालिबतु, तो दोनों को जब मिलाया तो वो बन गया जलसति तालिबतु, जलसति तालिबतु। अब यहाँ अत्तालिबतु वाहिद है, और फिर अत्तालिबतानी तस्नीया है, और अत्तालिबातु जमा है, तो फाइल वाहिद हो या तस्नीया हो या जमा हो, फेल जो है वो वाहिद ही आएगा। तो यहाँ पर भी जालासत 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 तीनों जगहों पर जो फेल है वो वाहिद ही है, अगरचे फाइल मुअन्नस होने की वजह से यहाँ पर फेल जो है वो मुअन्नस आ गया है, लेकिन है वाहिद का सीगा ही। तो गोया कि हमारे सामने जो बात आई वो ये है कि अगर फाइल इसमें जाहिर है तो फेल हमेशा वाहिद आएगा, बेशक फाइल वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो। लेकिन फाइल अगर मुअन्नस हो तो मुअन्नस का सीगा आएगा, और अगर मुजक्कर हो तो मुजक्कर का सीगा आएगा। तो मुअन्नस का सीगा भी वाहिद का आएगा, और मुअन्नस वाहिद का मुजक्कर का सीगा भी वाहिद का ही आएगा। तस्निया और जमा के जो सीगे हैं वो नहीं आएंगे। ये तो उस वक्त था जब फाइल जो है इसमें जाहिर हो, जैसे काम और रजुल। दूसरा हमने पढ़ा कि ये कभी इसमें ज़मीर होता है, जैसे अर्रजुलु कामा, तो जब इसमें ज़मीर हो तो फिर इसका हुक्म बदल जाता है। अगर फाइल इसमें ज़मीर हो तो फेल का सीगा ज़मीर के मुताबिक ही आएगा, यानी जिस तरह की ज़मीर होगी उसी तरह का फेल आएगा। तो ज़मीर वाज़ेह बात है कि जिसकी तरफ लौट रही है उसी के मुताबिक ज़मीर आएगी। अगर वो वाहिद है तो ज़मीर भी वाहिद होगी, अगर वो तस्निया है तो ज़मीर भी तस्निया की होगी, और अगर वो जमा है तो ज़मीर भी जमा की होगी। यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, और जमा के लिए जमा, और मुजक्कर के लिए मुजक्कर, और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। मुजक्कर मुअन्नस का मामला इसमें जाहिर और इसमें ज़मीर दोनों में मुश्तरका है। वहां भी मुजक्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाएगा, यहाँ भी मुजक्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाएगा। वहां पर जो है फेल हमेशा वाहिद ही रहेगा, तस्निया जमा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर फेल जो है वो भी ज़मीर के मुताबिक वाहिद, तस्निया और जमा बदलता रहेगा। अब उसकी मिसाल देखें। पहली मिसाल है अर्रजुलु कामा, एक आदमी खड़ा हुआ। तो अब इसमें अर्रजुलु तो है मुब्तदा और कामा जो है ये फेल है, और इसमें इसकी ज़मीर हुआ जो है वो फाइल है, तो जो लौट रही है अर्रजुलु की तरफ। तो अर्रजुलु मुब्तदा, कामा फेल, इसमें हुआ की ज़मीर इसका फाइल,
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر الرجل کی خبر بن گئی. تو الرجل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. یہاں تو تھا واحد، لہذا اس کی ضمیر جو ہے وہ بھی واحد کی ہی آئی، ہوا کی. آگے اگر یہ تثنیہ ہو جیسے الرجلان تو اس کا پھر فعل جو ہے وہ بھی تثنیہ آ جائے گا قاما، کیونکہ اس میں تثنیہ کی ضمیر موجود ہے اور وہ ہے ہما. تو الرجلان مبتدا ہی ہوگا، قاما فعل، اور اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرجلان مبتدا جو ہے اس کی خبر بن گئی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہاں تثنیہ کا صیغہ تھا. اب آگے ہے جمع مذکر. تو الرجال قاموا، کئی مرد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے. تو الرجال یہ جمع ہے، یہ مبتدا ہے، تو اسی کی مناسبت سے قام جو فعل ہے وہ بھی جمع ہی آیا قاموا، اور اس میں ضمیر اس کا فاعل ہے وہ ہے ہم. قاموا اس میں ضمیر فاعل ہے ہم، قاموا فعل، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرجال کی خبر. تو الرجال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے المرأۃ قامت. اب یہاں پر جو ہے مبتدا جو ہے وہ یہاں پر مؤنث بن گیا، تو پھر واضح بات ہے کہ اس کی جو ضمیر ہوگی وہ بھی واحد مؤنث کی ہی ہوگی. تو جب ضمیر واحد مؤنث کی ہے تو صیغہ جو ہے فعل کا وہ بھی واحد مؤنث کا ہی آئے گا. تو المرأۃ مبتدا اور قامت فعل، اور اس میں ہیا ضمیر جو مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے وہ ہیا ہوتی ہے، مذکر کی ہوتی ہے ہوا. یہ پوری 14 کی 14 ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کی 3 ہو گئی. پھر مؤنث غائب کی 3 ہیا، ہما، ہننا. پھر آگے مذکر حاضر کی 3 انتا، انتما، انتم، اور پھر مؤنث حاضر کی ہے انتی، انتما، انتننا. اور پھر متکلم کے 2 صیغے ہوں گے انا اور نحن. واحد متکلم ہوگا انا اور جمع متکلم ہوگا نحن. تو یہ ضمیریں ہوتی ہیں اسی طرح. اور اس کے بعد اگر تثنیہ کا ہو جائے، تثنیہ مؤنث ہو جائے، تو پھر آگے فعل بھی تثنیہ مؤنث ہی آئے گا، جیسے المرأتان قامتا. المرأتان مبتدا اور قامتا جو ہے یہ فعل، اور اس میں ہما ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر المرأتان کی یہ خبر بن گئی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آگے ہے النساء، یہ جمع کا صیغہ آ گیا. تو النساء قمنا، النساء مبتدا اور قمنا اس میں ضمیر جو ہے وہ ہے ہننا، ہیا، ہما، ہننا. تو ہننا جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے. تو قمنا فعل اپنے فاعل یعنی ضمیر مستتر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر النساء مبتدا کی خبر بن جائے گی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو گویا کہ ہمارے سامنے فاعل کی 2 قسمیں تھیں. ایک فاعل وہ تھا جو اس میں ظاہر تھا، تو ایک فاعل وہ تھا جو اس میں ضمیر تھا. اگر فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو واحد تثنیہ جمع میں فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا، تثنیہ یا جمع نہیں آئے گا. ہاں البتہ مذکر مؤنث کا دھیان رکھا جائے گا کہ اگر فاعل جو ہے وہ مذکر ہے تو فعل کا صیغہ بھی مذکر کا ہوگا، جیسے جلس الطالب، جلس الطالبان، جلس الطلبۃ. اور اگر فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ بھی مؤنث کا ہی لائیں گے، جیسے جلست الطالبۃ، جلست الطالبتان، جلست الطالبات. لیکن اگر فاعل اس میں ضمیر ہے تو فعل کا صیغہ جو ہے وہ ضمیر کے مطابق ہی آئے گا. یعنی اگر ضمیر واحد کی ہے تو فعل کا صیغہ بھی واحد، تثنیہ کی ہے تو فعل کا صیغہ بھی تثنیہ، اور جمع کی ہے تو فعل کا صیغہ بھی تثنیہ. اور اس میں بھی مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھیں گے. جیسے الرجل قاما، یہ واحد مذکر تھا تو قاما آ گیا. اور پھر الرجلان قاما تثنیہ مذکر تھا تو تثنیہ کا صیغہ قاما آ گیا. اور پھر الرجال قاموا تو جمع مذکر تھا تو جمع کا صیغہ قاموا آ گیا. پھر آگے المرأۃ قامت، تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ تھا تو یہاں پر فعل بھی واحد مؤنث ہی آ گیا. اور المرأتان قامتا تثنیہ مؤنث کا
اسم تھا تو آگے فعل بھی تثنیہ مؤنث ہی آ گیا قامتا، اور النساء جمع مؤنث کا صیغہ تھا تو قمنا جو فعل ہے وہ بھی ویسے ہی جمع مؤنث ہی آ گیا۔ اس کے بعد پھر آگے نائب فاعل ہے، تو نائب فاعل چونکہ ایک مستقل بحث ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ٹائم چونکہ کم ہے، ابھی آمنہ نے پریزنٹیشن بھی آج انشاءاللہ پیش کرنی ہے، تو آج ہم یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگر اسی سے متعلق کسی کو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ شیخ صاحب ایک سوال تھا، ہاں جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اسم ظاہر اگر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کے صیغے میں رہتا ہے، اس سے کیا یہ کہنا زیادہ مناسب اور آسان ہوگا کہ اگر جملہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوگا تو فعل کا صیغہ جو ہے وہ ہمیشہ واحد کا رہے گا؟ نہیں، یہ کہنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جملہ فعل سے شروع ہو تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے فاعل کی کئی ایک قسمیں ہو سکتی ہیں، فاعل مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تو بات تو اصل میں وہی ہے، لیکن جس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے اس کو آپ اسی انداز میں ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پر فاعل کے مسائل بیان کیے ہیں، فعل کے مسائل نہیں ہیں، تو فاعل کے ساتھ فعل کیسے آتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ فعل کے ساتھ فاعل کیسے آتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی جی، اور کسی کے پاس کوئی السلام کوشچن؟ علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب میں یہ سمجھا ہوں کہ جو ہم نے فاعل کی اقسام پڑھی ہیں اس میں ظاہر کی جو ہم مثال پڑھی ہے اس میں کام الرجل جس طرح ہم نے پڑھا ہے، اب کام الرجل یعنی کہ اس میں پہلے فعل آ گیا، اور جو ضمیر کی ہم نے پڑھی ہے اس میں پہلے فاعل آیا بعد میں یعنی کہ فعل ہے، یعنی کہ یہ اس کا بنیادی کلیہ ہے۔ اصل میں وہ اگرچہ ہوتا فاعل ہی ہے لیکن اس کو ترکیب کے اندر فاعل نہیں کہا جاتا ہے، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ضمیر میں ہم نے پڑھا ہے، ہاں جو ضمیر میں ہم نے پڑھا ہے نا، مثلا الرجل قام یا الرجلان قاما، اب الرجال قاموا، تو ترجمہ تو الرجل کا فاعل کے اعتبار سے ہی ہوگا، لیکن اس میں اس کا ترجمہ اصل میں اس طرح نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہوا، اس کا ترجمہ کریں گے آدمی وہ کھڑا ہوا، دو آدمی وہ کھڑے ہوئے، سب آدمی وہ کھڑے ہوئے، یہ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے۔ آدمی یعنی الرجل آدمی، اس کے بعد کاما وہ کھڑا ہوا۔ اب جو وہ جو ہے نا وہ اشارہ آدمی کی طرف ہی ہے، لیکن وہ الگ سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو جملہ چھوٹا ہے، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جملہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی مثلا آپ کہتے ہیں جاء زید ثم اکل ثم شرب ثم جلس، اب یہاں پر وہ جو آدمی تھا جاء زید، اب زید تو گزر گیا پیچھے، پھر ثم اکل پھر اس نے کھایا، اب وہ جو اکل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو پیچھے زید کی طرف جا رہی ہے، ثم شرب پھر اس نے پیا، اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف جا رہی ہے، ثم جلس اس میں بھی ضمیر ہے جو ہوا کی جو پیچھے زید کی طرف جا رہی ہے، تو جب جملہ لمبا ہوتا ہے تو اس میں جا کر پھر یہ بات جو ہے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جی شیخ جزاک اللہ۔ چلیں جی، ہم اپنی کلاس کو یہیں پر ہی کلوز کرتے ہیں، تو آج جو ہے انشاءاللہ آمنہ جو ہے وہ پریزنٹیشن پیش کریں گی اور ان کا موضوع ہے حرکات۔ جی آمنہ آپ اس طرح کریں، میں یہاں سے اپنی جو سکرین ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں، آپ کو میں کو ہوسٹ بناتا ہوں، تو اگر آپ کے پاس بک ہے آپ کے پاس پی ڈی ایف میں؟ جی شاید جو آپ نے بھیجی تھی وہی ہے۔ آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہی ہیں یا موبائل پہ پڑھ رہی ہیں؟ شاید ابھی میں موبائل پہ پڑھ رہی ہوں۔ ہاں پھر آپ کے لیے بک شیئر کرنا مشکل ہو جائے گا، یا کر لیں گے آپ اس طرح کریں، وہ جو آپ نے مجھے بھیجی تھی پکچر وہی آپ شیئر کر دیں۔ ایسے نہیں دے سکتی میں کہ اس کو شیئر کرنا ضروری؟ چلیں ایسے دے دیں، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا بتا رہی ہیں۔ چلیں سٹارٹ کریں، بسم اللہ۔ میرا ٹاپک اصطلاحات ہے۔ جی آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے ٹاپک پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اصطلاحات۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصطلاحات ہوتی کیا ہیں۔
کسی علم کے اندر جو ہے وہ مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں، اور اس علم کو سیکھنے سے پہلے ان اصطلاحات کا علم ہونا ہر سیکھنے والے پر لازم ہوتا ہے۔ اگر اسے ان اصطلاحات کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی فن کی کتاب کو کھول لے گا تو اسے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح علم الصرف بھی ایک فن ہے، اس کی بھی کچھ اصطلاحات ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے حرکت۔ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہیں گے۔ متحرک کہیں گے، متحرک نہیں۔ جی، متحرک۔ عربی زبان میں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، جبکہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ سکون، حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر حرکت نہیں ہو رہی اسے ہم سکون کہیں گے۔ تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں اور اسے منون بھی کہتے ہیں۔ مفتوح، وہ حرف جس پر فتح ہو، جیسے الکتاب میں تا، تا کے اوپر فتح ہے اور تا مفتوح ہے۔ آگے ہے مکسور، وہ حرف جس پر کسرہ ہو، جیسے الکتاب میں کاف، کاف کے نیچے کسرہ ہے اور کاف مکسور ہے۔ مضموم، وہ حرف جس پر ضمہ ہو، جیسے الکتاب، با کے اوپر ضمہ ہے اور با مضموم ہے۔ مشدد، وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے محمد ان میں دوسرا میم، میم مشدد کے اوپر تشدید ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جبکہ جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ آگے ہے متکلم، بات کرنے والا۔ میں متکلم، میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں متکلم ہوں۔ مخاطب، آپ لوگ ہیں جن سے میں بات کر رہی ہوں، اور آپ میرے مخاطب ہیں اور میں آپ کی مخاطب ہوں۔ غائب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یعنی اس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اسے ہم غائب کہتے ہیں۔ عمومی طور پر ہماری زبان اردو میں متکلم کے لیے میں اور ہم، مخاطب کے لیے تو اور تم، اور غائب کے لیے اس اور وہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ تین ہے، ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا۔ آگے ہے ثلاثی مجرد۔ تین حرفی اسم اور فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جیسے علم، زید، شاجر، یہ تین حرفی اسم ہیں۔ نصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ تین حرفی فعل ہیں۔ تین حرفی کے بعد چوتھے حرف سے جو ہے یہ حالی ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف علت۔ علت کہتے ہیں بیماری کو۔ واو، الف اور یا جن کا مجموعہ وا بنتا ہے انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف تہجی ہیں، واو، الف، یا کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں انہیں حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ حروف اصلیحہ، یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین، لام کے مقابلے میں ہوں، یعنی جیسے ناصرہ بروزن فعلہ، ناصرہ لکھیں اس کے نیچے فعلہ لکھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ وزن پر آ رہا ہے، تو یہ ہو گئے حروف اصلیحہ۔ آگے ہیں حروف زائدہ، یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین، لام کے مقابلے میں نہیں ہوتے، جیسے یہ ملتے جلتے حروف کو حروف زائدہ کہتے ہیں، جیسے اجتنبا بروزن افتعلا، اجتنبا لکھیں اس کے نیچے افتعلا لکھیں۔ اجتنبا کا حمزہ افتعلا کے حمزہ سے، اجتنبا کا جیم افتعلا کے فا سے، اجتنبا کا تا افتعلا کے تا سے، اجتنبا کا نون افتعلا کے عین سے، اور اجتنبا کا با افتعلا کے لام سے ملائیں۔ آپ دیکھیں کہ فا، عین، لام کے وزن پر کون سے حروف آ رہے ہیں۔ فا کے وزن پر جیم، عین کے وزن پر نون، جبکہ لام کے وزن پر با آ رہا ہے۔ تو باقی حمزہ اور تا جو ہیں یہ ہو گئے حروف زائدہ، تو انہیں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ اسی پر میرے جو ہے وہ ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی سب کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی شیخ۔ چلیں جی ماشاءاللہ، باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ذرا کوشش کریں۔ عرفان قیوم صاحب، آپ نے کب پیش کرنی تھی؟ شیخ جب کہیں گے۔ میں کب کہوں گا؟ میں تو ابھی کہتا ہوں، آپ اپنی وہ بھیجیں اسائنمنٹ اور اس کو پیش کریں، کل کر لیں۔ چلے مجھے پھر 2-3 دن کا ٹائم دے دیں، کیونکہ میں نے ابھی تیار نہیں کی ہے۔ تو اس ہفتے تو آپ کے پاس 2 دن ہی ہو سکتے ہیں نا؟
ٹھیک ہے میں 2 دن کو تیار کر لوں گا. ہاں 2 دن میں کر لیں, یعنی کل منگل ہے تو پرسوں بدھ والے دن پھر آپ کر لیں, باقی لوگ بھی کریں, سارے لوگ کریں. جی جی ہاں 1 مارچ تک سب لوگ کر دیں ضرور. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.